جو یاجوج ماجوج ہے اسے کان زمین کو چھوتے ہیں، حسن کہتے ہیں، ایک کان گدے کی طرح بنا کے اوپر لیٹتے ہیں، دوسرا کان کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہودی جو ہے نا، یہودی وہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ سائنس ابھی پہنچی بھی نہیں جو میں نے کانسیپٹ بتائے ابھی۔ قرآن کے ترجمے کی اردو بھی الگ ہے اور لوکل پاکستان کی اردو بھی الگ ہے، یہ تو صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ یہ ترجمے تو ایسے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا ضروری ہے، آسان ترین ترجمہ صحابہ سے بتایا میں نے آپ کو، ان قوموں کی شکلیں۔ حضرت حسن کہتے ہیں اس قوم کے جو یاجوج ماجوج ہے اسے کان زمین کو چھوتے ہیں، حضرت حسن کہتے ہیں۔ میرے کوئی خانقاہ کا کوئی پیر نہیں کہتا، نہ ہی کوئی میرے فرقے کا کوئی مفتی کہتا ہے، حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی کیا نشانی ہے؟ کان زمین پہ گرتے ہیں ان کے، اتنے بڑے کان ہیں، اور ایک کان گدے کی طرح بنا کے اوپر لیٹتے ہیں، دوسرا کان کمبل کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ انسان، یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ زمین کے اوپر پلانٹ پہ چلتے ہوئے انسان ہے؟ جب دیکھو کسی کو بھی اپنی طرف سے بس وہی جس نے ایک مطلب پڑھ لیا اردو میں اس کے مطلب نکال کے پوری تشریحات کے اوپر سمندروں کے نام بھی لکھے ہیں، جس سمندر میں پانی ڈوبتا، سورج ڈوبتا جا کے، یہ بھی لکھ دیا ایک نے تو یہ کہہ دیا بلیک سی ہے، کیونکہ بلیک سی ہے تو سورج کالے پانی میں جا رہا تھا، تو بلیک سی کا مطلب کہاں؟ بلیک سی نیلا رنگ کا پانی ہے، میں گیا ہوں نا بلیک سی، میں نے دیکھا ہوا ہے، اس کا نام یہ بلیک سی اس لیے نہیں کہ اس میں کالا پانی ہے، وہ نیلا پانی ہی ہے۔ اور ریڈ سی کوئی لال رنگ کا سمندر نہیں ہے، وہ بھی نیلا پانی ہے۔ سو بحیرہ اسود کو لے کے پہنچا دیا کہ سورج ادھر غروب ہو رہا ہے، اور چونکہ وہ بحیرہ اسود ہے تو اس کے گرد کہیں نہ کہیں پہاڑ بھی نکالنے تھے انہوں نے، تو وہاں پہ پھر انہوں نے پہاڑ بھی پیدا کر دیے۔ ایک بھائی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہودی جو ہے نا، یہودی وہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ یہودی یاجوج اور ماجوج ہے، جو سب سے چھوٹی آبادی کی قوم اٹھائی اس بھائی صاحب نے اور سب سے بڑی آبادی کی قوم کا نام لگا دیا۔ اور وہ دوسرے بھائی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں وہ جو گورے ہیں نا، گورے کاکیشنز، یہ ہیں یاجوج ماجوج، کیونکہ یاجوج ماجوج یافز کی اولاد میں سے، نوح کی اولاد کے بیٹے یافز کی اولاد، اور نوح علیہ السلام کے جو بیٹے یافز ہیں ان کی اولاد جو ہے ان کو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کون سے ہیں۔ بائبل میں اگر بتا دیا یافز کی اولاد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کو بھول جائیں گے۔ قرآن میں اس قوم کا نام رومی قوم بتایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پوری سورت نازل کی ہے، سورہ روم، اور حضرت خالد بن ولید نے باقاعدہ چڑھائی کی ہے ان کے اوپر، اور 2 لڑائیاں کی ہیں ان کے ساتھ۔ یہ تو نہیں کہا ہم نے کہ حضرت خالد بن ولید یاجوج ماجوج سے لڑنے گئے تھے۔ It's a very simple thing being made to be complicated۔ یہ چونکہ سائنس کا ہلکا پھلکا فلیور رکھتی ہیں باتیں، تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں سائنس سے قرآن ثابت کیا جا رہا ہے، نہیں، قرآن خود بتا رہا ہے۔ سائنس ابھی پہنچی بھی نہیں جو میں نے کانسیپٹ بتائے ابھی۔ سائنس والا بھی کہے گا ہاں پاسبلٹی کریٹ کی جا سکتی ہے، مگر ابھی تک ہماری تھیوریز جو ہے نا وہ ابھی تھیوریز تک ہی پہنچی ہیں۔ ہاں تو پہنچائیں نا، سائنس والوں کو پہنچائیں گے، قرآن کے تھرو پہنچائیں گے۔ حدیثیں اتنی کلیئر ہیں کہ مطلب یہ کس انسان کے ذہن میں ابھی تک تصویر بنی تھی کہ ہوا میں تیر چل رہے ہیں اور اوپر سے خون لگا ہوا واپس آ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کیا سوچا تھا؟ خون کہاں سے لگ کے آ رہا تھا؟ بتاؤں کیا سوچتا پاکستانی؟ اس کو مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اوپر فرشتے نامزد تھے، جب وہ تیر ہوا میں جا رہا تھا اس کو پکڑتے تھے، اس پہ خون لگا دیتے تھے اور واپس بھیج دیتے تھے۔ یہ سنتے ہیں ہم پاکستان کی گلیوں میں جمعے کے خطبوں میں۔ یہ بڑی فلم ہے میرے لیے، اس سے بڑی کیا فلم ہونی ہے جو میں نے کھولی ہے؟ یہ کوئی فلم ہے؟ یہ تو فلم تو وہ ہے جو کہ مسجدوں میں چل رہی ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں قوم اتری ہے، اس نے تیر چلائے اور اوپر کروڑوں فرشتے صرف اس لیے نامنیٹ ہوئے ہیں، ان کو نعوذ باللہ یہ گیم کھیل رہے ہیں یہ دھوکہ دینے کے لیے۔ کیوں ایسا کیا دھوکہ دینا ہے یاجوج ماجوج کو؟ ان کو اگر لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہو بھی جائیں وہ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں اتنا ان کو فالس کانفیڈنس دینے کے لیے فرشتے مامور ہوئے ہیں کہ ان کا تیر جو ہے نا خون میں رنگ دو؟ سو اٹس سچ اے سمپل اینڈ اٹس سچ اے بیوٹیفل کانسیپٹ۔ آہستہ آہستہ سائنس اس طرف پہنچ رہی ہے، کیا پتہ نہ بھی پہنچے، اور مجھے کیا لگے پہنچے نہ پہنچے، قرآن بتائے گا کہاں پہ پہنچنا ہے، قرآن ہے ہماری منزل، قرآن بتائے گا کیا آسان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتائی جا رہے ہیں کہ میں نے اس کو پڑھنے والوں کے لیے آسان کر دیا، پڑھنے والوں کے لیے آسان کر، مگر نہیں، ہم نے اردو والوں نے مشکل کر دیا، تمام تر اردو دانوں نے مشکل کر دیا۔ ایسے بڑے بڑے الفاظ ہیں، اور انگریزی والوں نے تو اور بھی زیادہ، اتنا بڑا لفظ ہی نکالتے ہیں ایک عربی کے سمپل سے لفظ کا کہ ڈر جاتا ہے مسلمان کہ یہ اس سے تو بہتر تھا میں عربی سیکھ لیتا۔
اس کے لیے 50 لغات اور ڈکشنریز کھولنی پڑتی ہیں کہ یہ لفظ کیا لکھا آپ نے، اور وہ والی اردو لکھی ہوتی ہے کہ جو پاکستان میں بولی نہیں جاتی. میرا خیال ہے ترجمہ کرنے کے لیے خاص اسکول میں جانا پڑتا ہے کہ پہلے وہ والی اردو سیکھو جس کے تھرو ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا قرآنک عربی الگ ہے اور دوسری عربی الگ ہے، یہ بھی 2 نمبری چھوڑ دیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ قرآن کے ترجمے کی اردو بھی الگ ہے اور لوکل پاکستان کی اردو بھی الگ ہے. یہ تو صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ یہ ترجمے تو ایسے یہ ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی صرف اس لیے ہوا ہے، میں آپ کو اس کی سائیکولوجیکل نس بھی بتا دوں کہ جو بھی ترجمہ کرتا ہے آج کل کے دور میں وہ خود سوچ نہیں رہا ہوتا، اس نے پرانے علماء کے ترجمے کو ہی ریپروڈیوس کرنا ہوتا ہے. اس طریقے سے یہ پورا کا پورا سیلاب نیچے سے نیچے آ رہا ہے. ایک تفسیر نہیں مجھے مل سکی اردو میں جس نے یہ بتا دیا ہو کہ اوپر والی آیت میں تو اللہ نے سبابہ یہ مطلب لیا ہے، ہم نے نیچے والی آیت میں سبابہ کا مطلب اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ وجہ جو بھی ہے. نہیں، اتنا تردد بھی نہیں کیا کہ بتا ہی دیں ایک پڑھنے والوں کو کہ اوپر نیچے ایک ہی لفظ ہے، میں نے الگ الگ مطلب کیوں لیے ہیں. میں نے نہیں، کبھی بھی نہیں آپ کو پتہ چلے گا. اس لیے دجال آسانی سے مسلمان رغمال بنا لے گا اپنے. سورہ کہف بتائی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، تم نے کیسے بچنا ہے. اور نبی اسلام بتائی جا رہے ہیں، عیسیٰ نے کر کے دکھا دیا ہے کوئی طور پہ جا کے بچ کے، یاجوج ماجوج سے بچ کے دکھا دیا. ہم سے وہ دجال نہیں بچ ہونا. اس لیے بہت تھوڑے سے لوگ ہونے جن کو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ انسٹنٹینیس ایونٹ ہوگا کہ they can decode or decipher whatever is going on. Otherwise سورہ کہف is going to guide every single person انشاءاللہ. اور یہ یاجوج ماجوج جو ہیں یہ حضرت آدم کی اولاد میں جی سے ہاں ہیں؟ بالکل حضرت آدم لیکن کی کسی اور سے جہاں جی ہاں، وہ یہ حضرت آدم کے بارے میں تفصیل کسی اور پروگرام میں کریں گے، مگر وہ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ حضرت آدم کی اولاد جتنی بھی ہے وہ صرف اس پلانٹ تک ہی محدود ہے. تو جو انسان ہیں ہم سب وہ تو ظاہر ہے حضرت حوا کی اولاد میں سے ہیں. یہ آسان کر کے بتاتا ہوں، جو یاجوج ماجوج حضرت حوا کی اولاد میں سے نہیں ہے، کیونکہ حدیث بہت کلیئر ہے اس کے اوپر. یہ میں نے کوئی سائنس سے نہیں لیا یا انجیل سے یا زبور سے نہیں آ رہا ہوں، میں حدیث سے آ رہا ہوں. حدیث جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہے کہ انسان جو ہیں وہ اور یاجوج ماجوج وہ ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں. حدیث اس کے بالکل اگینسٹ جاتی ہے. حدیث یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ایک ویٹ ڈریم آیا اور ان کا سیمن اس مٹی میں گرا جس جگہ پہ وہ موجود تھے. اس مٹی میں سے یاجوج ماجوج کی پیدائش ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے گا جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آدم کی تخلیق کا بتایا تو وہاں پہ اس مٹی کا نام بتایا، نام اس کو ہم کے نام سے بتایا. ہم سورہ واقعہ میں ذوالقرنین کدھر گیا ہے؟ عین حمیہ، اس مٹی کے پاس، کالی مٹی کے پاس گیا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی اردو میں نا پھنکارنے والی کالا گارا یہ لکھا ہوا ہے ترجمہ سورہ ہجر کے اندر. سورہ ہجر کے اندر حضرت آدم جس مٹی سے بنائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس کو اردو میں بتایا ہے کھنکھناتی ہوئی کالے رنگ کا گارا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بھی کالی مٹی آتی ہے. ہم کا مطلب یہ ہے. تو ادھر کے آس پاس کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ کوئی ایسا ٹینیور ہے حضرت آدم علیہ السلام کا. سو دس از این ایکسپلینیشن کہ جس سے یہ سمجھ آ رہتی ہے کہ آدم کی اولاد تو وہ بنتی ہے، مگر یہ نوح کی اولاد یہ تو انجیل سے ثابت کرنے کی زبردستیاں ہیں. تو روایت خود اس بارے میں کلیئر ہے کہ گوگ آف میگوگ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو یاجوج ہیں یہ ماجوج کے علاقے کے ماجوج کے علاقے کے ہیں. انہوں نے بھی ایک گڑمڑ سی بات ہی کی ہے کہ یاجوج اصل میں ماجوج کے علاقے کے لوگوں کو کہتے ہیں. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یاجوج اور ماجوج الگ الگ قومیں ہیں، وہ گوگ آف میگوگ، یاجوج الماجوج بولتے ہیں. وہ یاجوج و ماجوج نہیں بولتے. ظاہر ہے وہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا بات، کیونکہ اللہ نے یاجوج و ماجوج بول دیا تو ہمیں پتہ چل گیا 2 قومیں. انجیل اس کو 2 قومیں ہی بتاتی ہے اور وہ انگلینڈ میں کسی ایک علاقے کا نام بتاتے ہیں تو وہ بتاتے رہیں. میں انجیل کے اوپر تو نہیں اتفاق کر رہا کیونکہ باقی ساری چیزیں ہماری یہاں سے کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور میں جب تک قرآن کے سٹینسل کے اوپر کوئی چیز نہیں پوری اترے گی، چاہے وہ سائنس ہو، انجیل ہو، توریت ہو، زبور ہو، تب تک میں کسی اور چیز کے اوپر اس طریقے سے کیلکولیشنز کرنے کی کا ٹائم نہیں ضائع کرنے والا. اچھا یہ 2 قومیں ہیں جو آئیں گی، یاجوج اور ماجوج. جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تینوں جگہ پہ
یاجوج و ماجوج کا ہے نا، یہ جو ذوالقرنین کو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہمیں تنگ کرنے آتے ہیں یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اذا فتحت یاجوج و ماجوج، ٹھیک ہے، تو وہ اوپر کی جگہوں سے آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اس سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ اوپر سے جو اوپر کی جگہوں سے آتے ہیں نا، تو وہی اوپر کی جگہوں پہ تیر چلاتے ہیں نا. سو اٹس اے پریٹی سمپل میتھ، ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں دجال کے بارے میں جتنے بھی احادیث ہیں اس کا ایک حد تک کھینچ لیتے ہیں اور اس سے ذرا ایٹماسفیئر کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہ تو ہمیں اس ٹیکنالوجی کا، ان تمام معاملات کا ہم نے احاطہ کیا ہے. اس وقت کیا ہو کیا رہا ہوگا زمین کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے جب نبی اسلام نے جب بتایا کہ دجال آئے گا تو اس وقت زمین کی کیفیت کیا ہوگی، اس وقت کیسے لوگ فجر کے لیے نکلیں گے مگر سورج نکل ہی نہ رہا ہوگا، فجر پڑھ کے ویٹ کر رہے ہوں گے مگر سورج نہیں نکل رہا ہوگا کیونکہ سورج مغرب سے نکلنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آخرت کے ٹائم کے واقعات ہیں. یہ تو اس وقت جو بھی معاملات ہو رہے ہوں گے اس کے اوپر جو بھی دجال کا جو ٹائم ہے اس پہ دجال کا جب ظہور ہونا ہے اس وقت امام مہدی کا کیا معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ نے جب زمین پہ نازل ہونا ہے، باقاعدہ کس مسجد میں آنا ہے، اس مسجد کی کیا لوکیشن ہے، اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہوگا. دجال نے آتے ہی 1 سال کا دن کر دینا ہے تو دنیا کا محور روکے گا نا، وہ تبھی 1 سال کا دن ہوگا. تو اس وقت کیا اس وقت کس طریقے سے نبی اسلام نے یہ نقشہ کھینچ کے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چل سکے کہ اینڈ آف ٹائمز کو ویژولائز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے.